کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض، کیا بھی اتنے پیسے دیکھو جانے کی کیا جی ضرورت، شاہجہاں کرا ڈالنا، کیا لفظ بولتے، غریبوں کو شاہجہاں کرانا، لوگوں میں بانٹنا، کسی کو آٹو دلا ڈالنا، ٹیکسی دلا ڈالنا، فلاں کام کرنا، اسکول کی فیساں، یہ بولنے والا کبھی کرتا نہیں ہے۔ میں دیکھا ہوں جو لوگ حج پر جاتے ہیں، یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، آپ سبھی کو میں تنبیہ کر رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف بول رہے ہیں۔ جتنے بھی ایسے ڈائلاگ مارنے والے لوگ ہیں نا، ڈائلاگ مارنے والے، کیا ضرورت بار بار حج کو جانے کی، ایسا ڈائلاگ مارتے ہیں، کیا ضرورت بار بار عمرہ کرنے کی، پیپر میں بھی کوئی لکھ دیتا ہے اس کو، کیا ضرورت ہے؟ سنو، ضرورت اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ اگر ہے آپ کے اندر اس کے بعد ہمت، آپ انگلی اٹھا رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تابعوا بین الحج والعمرہ، کثرت سے حج اور عمرہ کرو۔ کیا کہا؟ کنٹینیو کرو، لگاتار، ایک کے بعد ایک کے بعد۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، اگر حدیث نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لو۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، 250-300 بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، اسکول کی فیسیں بھی بنتے ہیں، غریبوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، تمہیں حق نہیں ہے ان پر انگلی اٹھانے کا۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، ایک کے بعد ایک کرتے رہو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اگر آدمی حج کرنے کے بعد دوبارہ حج کرتا ہے، آدمی عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کر رہا ہے، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ عشاء کے بعد کا درس ہوتا نا تو کھڑا کے دوسرے دن بولتا، جمعہ کا خطبہ ہے، میرے تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا احترام ذہن میں رکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، جو آدمی عمرے کے بعد عمرہ طاقت ملنے پر ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد، میرا لفظ غور سے سننا، ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، وہ ملیشیا کو، انڈونیشیا کو، دبئی کو اور یہاں وہاں پھرنے نہیں جاتا، وہ اللہ کے گھر کو جاتا ہے، تو کیا ملے گا؟ پہلی چیز اللہ اسے عطا کرے گا، اس کی زندگی میں کبھی فقیری نہیں آئے گی۔ کیا چیز ہے؟ اللہ اسے فقیری سے ہمیشہ اللہ دور رکھے گا۔ اگر اللہ کے راستے میں اس نے 6 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اس سال حج کو جانے کے لیے، اور حج کمیٹی والے 4,35,000 اگر خرچ کیے ہیں، اللہ اس کا 10 گنا تمہیں انشاءاللہ دے دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کبھی زندگی میں فقیری آنے نہیں دے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ اگر حج کے بعد آدمی حج کر رہا ہے، عمرے کے بعد آدمی عمرہ کر رہا ہے، اللہ یہ ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ گناہوں سے ایسے دھو دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا، جیسے زنگ لگا ہوا لوہا بھٹی میں جا کر، یہ نبی کا لفظ ہے، اللہ اکبر، زنگ لگا ہوا لوہا بھٹی میں جانے کے بعد، آگ کی بھٹی میں اس کا زنگ جیسے دور ہوتا ہے، ایسا حج کے بعد حج کرنے والا، عمرے کے بعد عمرہ کرنے والا گناہوں سے ایسے ہی دھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت کرو، ڈائلاگ مارنا کم کرو۔ نبی کریم کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کوئی ایک ڈائلاگ تمہیں جہنم کو لے کر چلا جائے، اس لیے کہ تم انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر کبھی اٹھا دو، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے اٹھا دیا ہو۔ اگر ایسا کر دیا ہے، اللہ سے معافی مانگو اللہ کے لیے۔